قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، پڑھنے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کے آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور آسان فہم انداز میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں اور آیت نمبر 45 تک ہو چکا ہے، اور آج یہاں سے ہم آیت نمبر 46 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے ماقبل جو آیات مبارکہ ہیں جن کا اس آیت مبارکہ سے تعلق ہے، تو اللہ پاک نے جنتیوں کے احوال بھی بیان فرمائے، دوزخیوں کے احوال بھی بیان فرمائے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کس وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوزخی بناتا ہے، اور کون سے اعمال ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جنتی بناتا ہے۔ اچھا، دوزخ اور جنت کا جب تذکرہ ہے تو ایک بیچ میں اور مقام ہے جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے ہی اسی سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف کہتے ہیں بلندی والی جگہ کو، اور بلند مقام کو، بلندی والی جگہ کو۔ اب اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں کہ اس بلندی والی جگہ پہ کون ہوگا۔ کہا کہ یہ ہے کہاں؟ کہا جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہے، جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ ترجمہ: اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ یہاں جو ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے، تو یہ فرمایا کہ یہ وہ پردہ ہے کہ جس وجہ سے جنت کا اثر دوزخ کی طرف یا دوزخ کا اثر جنت کی طرف نہ جا سکے، یعنی حقیقی پردہ ہے۔ اور ایک مراد یہ ہے کہ اعراف سے مراد ہی بلند مقام ہے، اعراف سے مراد بلند جگہ ہے، بلند مقام ہے۔ اور اس پر کون ہوں گے؟ یہاں جو ارشاد فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کہ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ اب یہ مرد کون سے ہوں گے؟ ایک قول تو یہ بیان کیا گیا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو وہ اعراف کے مقام پر ہوں گے، یعنی دوزخ میں بھی نہیں اور جنت میں بھی نہیں، لیکن اعراف کے اس مقام پر ہوں گے۔ اور وہ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچا، یعنی یہ جو ظالم قوم جو دوزخ میں ہے ان میں سے ہمیں شمار نہ کرنا۔ بہرحال فرمایا کہ بالآخر ایسے لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک قول تو یہ بھی اس میں ہے کہ اس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن میں دنیا میں تو بظاہر بہت بڑا کام کیا، یعنی شہید ہو گئے، کسی غزوے میں جہاد میں شہید ہو گئے، مگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض تھے تو انہیں بھی اعراف کے مقام پہ رکھا جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک راضی تھا اور کوئی ایک ناراض تھا، اس لیے انہیں اعراف کے مقام پر رکھا جائے گا۔ تو یہ جو چند اقوال ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعراف والے جو ہوں گے ان کا مقام وہ جنتیوں سے کم ہوگا، جنتیوں سے کم ہوگا۔ مگر کچھ اور بھی اقوال ہیں، اس میں تعبیر دوسرے اعتبار سے کہ یہ بہت بلند مقام ہوگا،
اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بلند مرتبے میں اعراف پر ہوں گے کہ جس سے وہ سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ بلندی ان کو ملنا کہ جس میں اہل جنت کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور دوزیوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور سب لوگوں سے ایک ممتاز ان کا مقام ہے اور ان کو جگہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ اعراف والے یہ سب سے فضیلت والے، یہ جنتیوں سے بھی یعنی فضیلت والے کہ جو اللہ پاک ان کی شان ممتاز کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے انہیں یہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ اعراف مقام جس میں نیک جنات کو یہ جگہ اللہ دے گا، یعنی جنت جو بنی ہے نا، وہ جنت کو بنایا ہے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے نہیں۔ تو جنات میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم کافر بھی ہیں، تو جو مسلمان جنات ہوں گے اور نیک ہوں گے، شریر نہیں ہوں گے، تو ان کو بھی اعراف کا مقام وہ ملے گا۔ یہاں ایک بات ناظرین کرام کہ اعراف والے ندا کر رہے ہیں، یہ اصحاب جنت کو پکار رہے ہیں، یہ یعنی دور، اور جنت اور اس کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ لاکھوں میل کے فاصلے ہیں، مگر ان کی آواز وہاں پہنچ رہی، آواز بھی وہاں جا رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز کو، پکار کو سنیں گے بھی، اس تک پکار پہنچائیں گے، سلام پہنچائیں گے۔ تو صرف دور سے سن لینا، اس کو معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دینا کہ یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دور سے نہیں سن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ کی شان صفات اس کی ذاتی ہیں، حقیقی ہیں، مگر اللہ اگر کسی کو یہ قوت عطا فرما دے تو وہ دور سے سن بھی لیتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ آپ نے ایک چونٹی کی آواز کو میلوں دور سن لیا، تو یہ دور سے ہی تو سنا ہے۔ تو محض صرف دور سے سننے کو شرک سے تعبیر کرنا تو یہ علمی طور پر بھی خیانت ہے، اور یہ پورا کا پورا ایک الزام ہے معاذ اللہ کہ اس طرح کوئی اگر عقیدہ رکھتا ہے اور اسے معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دینا تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ لہذا اس کو شرک ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب اعراف والے بھی یہ سنیں گے، کلام بھی کریں گے، وہ بھی تو لاکھوں میل دور ہوں گے، اتنی مسافت ہوگی اس کے درمیان۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو سننا ہے، محض سننے سے کسی کو شرک سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ آگے فرمائے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا۔ اب یہاں پہ کہ پہلے وہ جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو اس کے مطابق وہ جنتیوں سے کلام کریں گے، تم پہ سلام ہو اور ہمیں بھی داخل کر دیا جائے، تمنا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا، ان کی نگاہوں کو اب جہنمیوں کی طرف پھیر دیا جائے۔ تو یہ ان کو دیکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ رکھنا۔ اور وہ پھر اعراف والے پکاریں گے، اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے، جن مردوں کو وہ پہچانتے ہوں گے، یعنی وہ کفار جو سردار ہیں جن کو وہ پہچانتے تھے، تو وہ ان کو کہیں گے کہ تمہاری جماعت، تمہارے مجمع، تمہاری کثرت، تمہارے تکبر، یہ تمہیں کچھ نہیں آج نے فائدہ نہیں دیا، تمہیں کسی چیز سے نہیں بچایا۔ اور آگے کہا اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تم غمگین ہو۔ اب اعراف والے وہ اشارہ کر کے یعنی ادھر سے جنتیوں کو دیکھیں گے، اور جنت میں وہ جو دنیا میں غریب تھے، وہ عام طور پر فقیر تھے، غریب تھے، ان کو دیکھ کر وہ اعراف والے وہ اشارہ کرتے ہوئے
وہ ان مشرکوں سے کہے گے کہ تم انہی کے بارے میں یہ کہتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، آج دیکھ لو وہ جنت میں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یعنی جن کی غربت کا، فقر کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو انہیں پھر قیامت کے دن یعنی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہوں گے مسلمان، وہ تو جنت میں، ان مشرکوں سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھ لو۔ ایک حدیث میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ تو عرض کی کہ دنیا میں تو ہم یہی ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم دینار نہیں ہے، قیامت کے دن کا وہ مفلس ہوگا جس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی، وہ آئے گا، اور لیکن لوگوں کے حقوق بھی اس نے کئی طرح کے دبائے ہوں گے، مارے ہوں گے، تو کوئی آ کر اس کی یہ نیکی لے جائے، کوئی یہ نیکی لے جائے، زکوٰۃ بھی چلی جائے، نماز بھی، حج بھی، اس طرح کی نیکیاں اس کی چلی جائے، یہاں تک کہ اب لوگوں کے حقوق ابھی بھی ذمہ باقی ہیں اور اس کے بعد نیکیاں نہیں ہیں، تو لوگ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، تو پھر بالآخر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، غریب ہونا، غربت ٹھیک ہے، اللہ پاک نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، دنیا میں کسی کو غربت کے یہ تانے دینا، یہ ایذائے مسلم کا سبب بنتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں، آپ کے پاس اچھی شہرت ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں، حقیر جانیں، تکبر کریں، یہ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے حقوق وہ دوسروں کے تلف کیے ہوئے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑ جائے، تو پھر آج دنیا میں تو آپ پیسوں کے اعتبار سے امیر کہلائیں گے، لیکن پھر قیامت کے دن پھر مفلسوں میں شمار آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ ایذائے مسلم والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کفار کی عادتیں بد تھی، کفار یہ کرتے تھے، اور آج بد نصیبی ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض کے اندر یہ فخر، تکبر اس طرح کے کہ وہ دوسروں کو بالکل حقیر جانتے ہیں، ان کی غربت کا مذاق طرح طرح سے اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال آگے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ اب یہاں پہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں، وہ کیا پکاریں گے؟ ہمیں کچھ پانی دے دو، یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یعنی حرام سے مراد انہیں محروم رکھا ہے، کیونکہ وہاں شرعی احکامات اس طرح کے نہیں ہیں۔ اب وہ ان نعمتوں کو یعنی انہیں ان میں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ محروم ہے اس سے۔ اب یہ دوزخی کب سوال کریں گے؟ دوزخی اصل میں جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو جنت میں جو چلے گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں، ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ ان سے بات کرو، تو یہ ان سے بات کریں گے اور انہیں کہیں گے، اپنی رشتہ داریاں یاد کرائیں گے، اپنے تعلقات یاد کرا کر کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، کچھ اور دے دو، تو وہ کہیں گے نہیں، یہ تو اللہ نے کافروں پر حرام کی ہے۔ یعنی اس دن اس طرح کی دوستی یہ کام نہیں آئے گی کہ جب ایک طرف کفر ہے اور دوسری طرف وہ مومن اسلام والا ہے، پھر یہ دوستی کسی طرح کی کوئی کام نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی شفاعت کرے گا اس کی یا اس کے لیے سفارش کر دے گا، وہ جو سفارش ہے، وہ شفاعت ہے، وہ دونوں طرف جب ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور ایسے کچھ لوگ یہ والی آیتیں پڑھ کر معاذ اللہ لوگوں کو شفاعت کے حوالے سے کہ کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے، کوئی پیر یا والدین یا استاد یا عالم وہ کسی کی سفارش نہیں کرے گا، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ من گھڑت ہے۔ یہ جو سفارشیں ہوں گی جو قیامت کے دن اللہ والوں کو خاص منصب ملے گا، وہ علماء کو ملے گا، شہداء کو ملے گا، وہ چھوٹے بچوں کو ملے گا، وہ حافظ قرآن کو جو منصب ملے گا، وہ حاجی صاحبان جو مبرور حج کرنے والے ان کو جو منصب ملے گا، تو یہ جو سارے منصب ہیں جو ان کو ملیں گے، تو یہ تعلق جہاں پہ ایمان کے تعلق ہیں تو وہ ان کے حق میں سفارش قبول بھی کریں گے اور ان کے لیے وہ شفاعت بھی کریں گے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا
وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ ترجمہ، اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ یہاں پر کفار کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے دین کو ہی کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، یعنی طرح طرح کی اپنے ہی وہ نفس کی پیروی کرتے رہے، اور دین اسلام نے جس چیز کو حرام اور ناجائز کہا اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اپنے طور پر جسے چاہ وہ حرام قرار دیتے رہے۔ کئی جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، کئی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، تو یہ تو انہوں نے کیا وہ مذاق بنایا ہوا تھا۔ اب اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے انہوں نے دنیا میں یہ دھوکے اور فریب سے کام لیا، یعنی دنیا میں وہ ہمیں بلا دیا، ہمارے اس دین کو اور دین کے احکامات کو اس کو قبول نہیں کیا، وہ آیتوں کو یعنی انکار کرنے والے تھے دنیا میں، تو آج اسی کے مقابلے میں ان کا انجام یہ ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں کیا آج وہ اس کا بدلہ بھی ضرور پائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی یہاں مراد کتاب سے قرآن مجید فرقان حمید، اور جس میں تمام تر ڈیٹیل اور تفصیل ان چیزوں کی وہ بیان کر دی گئی۔ آگے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ ایسی علم والی، یعنی علم کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیادی علم پر، اور کفار کے طرح طرح کے اعتراضات کے جوابات اللہ پاک نے وہ ارشاد فرمایا، ان کا رد بھی کیا، باطل عقیدوں کا رد کیا، اور جو باطل خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے ان کا رد کیا، اور طرح طرح سے انہیں دلائل سے انہیں بتایا اور قرآن میں آیتوں کو نازل کیا۔ لیکن قرآن کے لیے فرمایا ہدیٰ ورحمۃ لقوم یؤمنون، ویسے تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، جو بھی قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرے، اس طرف آنا چاہے، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن خاص اس سے ہدایت انہوں نے ہی پائی کہ جن واقعی دلوں کو اللہ پاک نے چن لیا اور منتخب کر لیا اور انہیں یہ نور اسلام عطا فرمایا، تو وہ اسی ہدایت کی طرف آ گئے، اور جو ہدایت کی طرف آئے تو قرآن ان کے لیے رحمت ہی رحمت۔ اور یہ یاد رکھے ایک نقطہ یہ بیان کیا، قرآن ہدایت تو تمام عالمین کے لیے جو آنا چاہے، لیکن رحمت وہ خاص مومنوں کے لیے، ان معنوں میں کہ وہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور انہوں نے اعتقاد اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والے بھی بنے اور قرآن پر وہ عمل کرنے والے بھی وہ بنے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا هل ينظرون الا تأویلا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ، وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے، بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف اعمال کر لیں، اس کے برخلاف ہم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھو گئے جو یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن جب یہ سب کچھ کفار دیکھیں گے کہ آیتوں کو جھٹلا کر اللہ کے پیغام، اللہ کے رسولوں کو جو ہم نے جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، رب کے احکامات کو جھٹلایا، اور اب آج تو ان کی کوئی شفاعت نہیں ہے، اور پھر وہ شفاعت کے مناظر بھی دیکھیں گے، انبیاء شفاعت کر رہے ہیں، امام الانبیاء اپنی امت کی شفاعت فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس امت میں بھی جو حفاظ ہیں، شہداء ہیں، اور علماء ہیں، اولیاء ہیں، جن کو اللہ پاک منصب دے گا وہ بھی شفاعت کر رہے ہیں، تو پھر اس دن وہ کہیں گے کیا ہماری بھی کوئی شفاعت کرے گا؟ یعنی ہماری کوئی شفاعت کر دے، سفارش کر دے کہ ہم بخشے جائیں یا ہمیں واپسی لوٹا دیا جائے۔ ہم پھر وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی پہلے جو انکار کرنا یہ سب کچھ اب یہ نہیں کریں گے، اب ہم وہ عمل کریں گے جو کتاب کے اندر موجود ہے،
لیکن ان کی کوئی سفارش اس دن نہیں کرے گا، نہ ان کی کوئی شفاعت ہوگی۔ تو یہ ناظرین کرام، شفاعت سفارش صرف اور صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج دنیا میں وقت ہے تو یہ دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے، ورنہ آخرت میں تو ہر کوئی دیکھ لے گا۔ فرعون پر بھی جب یہ کیفیت آ گئی، جب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں۔ اب اس کا ایمان وہ معتبر نہیں، کیونکہ اب تو دیکھ چکا، آنکھیں کھل چکی۔ تو اس لیے آج وقت ہے وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور مسلمانوں میں بھی جو بد اعمالیوں میں پڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اور اس طرح اپنے ایام اور دن گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں۔ ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ کا آج یہ درس سماعت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن